رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو اللہ تعالیٰ کی تمام رحمتوں اور اس کی طرف سے آنے والی تمام آزمائشوں یعنی اپنی صفت بشیر اور نذیر کے اعتبار سے خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے کی حیثیت سے آپ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ نہ کیا ہو، اپنی امت کو آنے والے خطرات سے خبردار نہ کیا ہو۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 8030۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل او كما قال۔ فرمایا اعمال، نیک اعمال میں جلدی کرو، نیک اعمال میں جلدی کرو ان فتنوں کے آنے سے پہلے جو فتنے ایسے ہوں گے جس طرح کی اندھیری رات ہوتی ہے، ان فتنوں کے آنے سے پہلے نیکیاں کما لو، جلدی نیکی کر لو۔ اللہ کے نبی خبردار کر رہے ہیں ایسے فتنے آئیں گے جو بالکل اندھیری رات کی طرح ہوں گے، جس میں ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے گا۔ آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو چکا ہوگا۔ دنیا کے مال کے لیے، دنیا کی متاع کے لیے اپنا دین بھی بیچ ڈالے گا۔ یہ دور آئے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خبردار کیا کہ اس سے پہلے نیکیاں کما لو، جتنی نیکیاں ہو سکتی ہیں کر لو۔ اب وہ آپ اندازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا تھا، آنے والے ادوار میں ایسا ہی ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ اس قدر فتنے آئیں گے کہ ان فتنوں میں انسان اپنا آپ بچا بھی نہیں سکے گا، اپنا دامن نہیں بچا سکے گا کہ آپ اپنے آپ کو بچا سکیں فتنوں سے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ کتنا مشکل معاملہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یعنی جلدی سے نیکی کر لو۔ تو آج میرے عزیزوں ہمارے پاس وقت ہے، سب کچھ ہے، تو جہاں نیکی کرنے کا موقع آئے نیکی کو کر لینا چاہیے۔ انسان نیکی کے معاملے میں کبھی یہ نہ کہے کہ جی میں کل کر لوں گا، میں کل کر لوں گا۔ ایک حکایت ہے، عام طور پہ بیان کی جاتی ہے کہ کسی اللہ کے نیک بندے کے دل میں خیال آیا کہ میں کوئی چیز اللہ کے راستے میں خیرات کروں، کچھ خرچ کروں۔ تو وہ نہا رہے تھے، تو انہوں نے غسل کرنے کے دوران آواز دے کر کہا کہ جی فلاں چیز جو ہے نا اس کو خرچ کر دو، وہ صدقہ کر دو۔ تو جب وہ وہاں سے آئے تو کسی نے سوال کیا گھر والوں میں سے، اتنا سا تو معاملہ تھا، بعد میں آ کے بتا دیتے، نہا کے سکون سے آ کے بتاتے کہ بھی فلاں شے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ انہوں نے کہا دل کا کوئی پتہ نہیں ہے، میں باہر نکلتا میرا دل بدل جاتا، میرے دل میں خیال پیدا ہوا، داعیہ پیدا ہوا، تو میں نے کہا بس کر دو۔ نیکی کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ سیانے عارفین کہتے کہ نیکی کا خیال مہمان کی طرح ہوتا ہے کہ مہمان اگر آپ اس کی تکریم کریں گے، اس کی تعظیم کریں گے تو وہ آپ کے پاس آئے گا، ورنہ وہ کہے گا یار اس نے میری تکریم نہیں کی، کچھ میرا استقبال نہیں کیا، میں نے دوبارہ نہیں جانا۔ تو نیکی کا خیال بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جبکہ گناہ کا خیال جو ہے وہ قرض کا مطالبہ کرنے والے کی طرح ہوتا ہے جو بار بار دروازے پر آتا ہے، تو یہ فرق ہے نیکی کے خیال میں اور بدی کے خیال میں، کہ وہ تو بار بار آئے گا جبکہ نیکی کا خیال بار بار۔ اس لیے رسول اللہ علیہ السلام نے خبردار کیا، اتنے فتنے آئیں گے، آپ اندازہ کریں وہ فتنے کیسے ہوں گے، وہ فتنے کتنی جلدی انسان کو پھیریں گے، دل کتنی جلدی پھیرے گا۔ آپ وہ اندازہ کریں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ دعا، اے دلوں کو پھیرنے والے
یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے مجھے اپنے دین پر ثابت قدمی عطا۔ یہ دعا کا فلسفہ سمجھیے کہ اتنے فتنے ہوں گے محسوس بھی نہیں ہونے دیں گے کہ صبح انسان مومن ہے شام کو دین سے نکل چکا ہوگا۔ کتنا تھوڑا سا وقت ہے دین سے باہر نکلنے میں۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری نسلوں کو ایسے فتنوں سے بچا لے، اللہ تعالی ہمیں ہماری نسلوں کو ایسی آزمائشوں سے بچا لے، اللہ تعالی ہمیں ایمان پر زندگی عطا فرمائے، ایمان پر اللہ تعالی ہم سب کو اس دنیا سے اپنی بارگاہ میں واپس بلا لے، آمین ثم آمین۔